ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جب بھی بندہ اس کی بارگاہ میں مغفرت کا سائل بنتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت میں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوا کرتی ہیں جہاں پہ مغفرت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور کچھ وقت بھی ایسے ہوتے ہیں جن اوقات میں اللہ کی طرف سے خاص بندوں کی مغفرت کا سامان اتارا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خوب جوش میں رہتی ہیں، اور دریائے مغفرت سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے بندوں کو خوب سیراب کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورے 10 دن اور یہ پورا عشرہ اپنے گناہوں پہ رونے، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگنے، اور اپنے روٹے ہوئے مولا کو راضی کرنے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ کا دریائے مغفرت اس عشرے کے اندر جوش میں رہتا ہے۔ بندہ جب اس عشرے میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے۔ اور اس عشرے کے اندر تو اللہ کی مغفرتیں ہوتی ہے، ورنہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب تک وقت غرغرہ نہ آ جائے اس وقت تک بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وقت غرغرہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی جب روح پاؤں کی طرف سے کھینچ کر کے نکالی جاتی ہے، اور اس کی روح کو کھینچ کر کے اس کے حلق تک لایا جاتا ہے، تو پھر اس کے حلق کے اندر جب روح آ جاتی ہے، اس کے بعد میں توبہ کا دروازہ پھر اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور وقت غرغرہ سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ توبہ کے قبول ہونے کا سلسلہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں نکل جاتا۔ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا، قیامت آنے سے پہلے، پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے ایسا مغفرت کا عشرہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس عشرے میں خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ روئیں، اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج جیسے حالات ہیں، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جس طرح سے پریشانیاں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، غیر ہماری معیشت پر، ہمارے دین پر
اور ہماری جان و مال پر حملہ آور ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں یہ ایک بہترین ہتھیار ہے ہمارے پاس میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ حضرات مکرم، حالات اگر اچھے ہوتے ہیں ہماری نیکیوں کی وجہ سے اچھے ہوتے ہیں، اور حالات اگر بگڑتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں ہمارے گناہوں اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر جب اس بستی کے رہنے والے نافرمان ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، تب ہم انہیں ہلاک کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر تم پر ہلاکت پڑتی ہے، اگر تم پر پریشانی پڑتی ہے، اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ایسے ہی نہیں ہلاک کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کتنی جگہ جو ہے وہ فسادات ہوئے اور کتنی مسلم بستیوں کو تباہ کیا گیا۔ رب نے بتا دیا بستیاں ایسے نہیں ہلاک ہوتی، بستیاں جو ہلاک ہوتی ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی ہلاکت ہمارے اوپر پڑے تو ہمیں اپنے اندر جھانک کر کے یہ جائزہ لینا چاہیے ہم سے کون سے گناہ ہوئے ہیں، کون سے رب کی کون سی ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنے مولا کو کس طرح سے ناراض کیا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری حفاظت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک تمہارے درمیان جلوہ افروز ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب کرے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم پر عتاب فرماتا ہے، ہمیں رائے راست پر لاتا ہے۔ آپ پڑھیں قرآن مقدس کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ وما کان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے نجات کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ محبوب تمہارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ افروز ظاہری حیات کے ساتھ میں رہے، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی اور ہم پر عذاب کو نازل نہیں کیا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں یہ ہماری نجات کا پہلا راستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں نجات کا دوسرا راستہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو پہلا جو ہماری نجات کا راستہ تھا میرے آقا تشریف لے گئے، اب دوسرا راستہ ہمارے لیے بچا ہوا ہے۔ آج اس دور کے اندر اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے اپنے گناہوں کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو چاہے کوئی کتنی بھی طاقت لگا دے، اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری حفاظت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ آپ پڑھیں احادیث طیبہ کے اندر صاف طور پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جب خود ہی یہ فرما دیا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے راضی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، تو جنتی عرض کریں گے اے مولا ہم حاضر ہیں، اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں بتاؤ کیا تم لوگ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ تو جنتی عرض کریں گے مولا تو نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی جو نعمتیں تو نے کسی اور کو نہ دی، ہم کیوں کہ تجھ سے راضی نہ ہوں گے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت دوں گا۔ اب جنتی عرض کریں گے مولا
تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، اس سے بھی بڑی تو کیا نعمت ہمیں عطا فرمائے گا؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ بڑی نعمت میں تم کو یہ دوں گا کہ اپنی رضا میں تمہارے اوپر اتاروں گا اور پھر میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی جنت میں، اس سے بھی بہتر نعمت دوں گا، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں تم پر اپنی رضا اتاروں گا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچ کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے، کیا دنیا کی کسی طاقت کے اندر یہ مجال ہے کہ اس بندے کا ایک بال بھی بیکا کر سکے، اس کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی دیکھ سکے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے پھر اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑے طوفان آ جائیں لیکن وہ بندہ امن و امان کے ساتھ میں رہتا ہے۔ تو ہم جب توبہ کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ساری قوتوں کے ساتھ میں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ تو یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جب توبہ کریں گے اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کا سامان خود ہمارے لیے پیدا فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا تھا ایمان والوں سے جب طوفان آئے گا میری کشتی میں آ جانا، اور جب طوفان آیا سب کشتی کے اندر آ گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑھیا کو بتانا بھول گئے تھے۔ لیکن جب بعد میں طوفان آ کر کے گزر گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو جا کر کے دیکھا تو اپنی کٹیا میں آرام سے نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ پوچھنے لگی کہ وہ طوفان نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا طوفان تو آ کر کے چلا گیا۔ تو اس بڑھیا کا کچھ بھی نہیں بگڑا، ساری زمین پہ جتنے بھی کافر تھے سب ڈبو دیے گئے، سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس طوفان کی بوجھوں کے اندر اس بڑھیا کا مکان اس وقت بھی سلامت رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے ساری دنیا طوفان میں گھر جائے، اور ایک بڑھیا اگر ایمان والی اللہ کو راضی کرنے والی اگر اس طوفان کی پوری زمین کی موجوں میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جب ایک بڑھیا کی اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو وہ راضی کر لے تو اللہ ایسے ہی حفاظت فرماتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کائنات کی کوئی طاقت ہمیں مٹا دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر آج ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ اللہ کو راضی کر لے، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ کو راضی کر لے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ خود ہماری جان و مال کی حفاظت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ حضرات مکرم، ایک روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر تشریف لے گئے تو گزر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، وہ ہانڈیا رکھ کر کے ہانڈیا کے نیچے آگ جلا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے کے اندر جب چولہا جلایا جاتا تھا تو ہانڈیا کے نیچے جو ہے وہ پھونک مار مار کر کے عورتیں آگ جلاتی تھی۔ اب جب وہ عورت آگ جلا رہی تھی، جب آگ کی لپٹیں اوپر آتی تو اس عورت کا بچہ پاس میں تھا، وہ عورت اپنے بچے کو اٹھا کر کے دور لے جا کر کے رکھ دیتی، پھر بعد میں قریب لے آتی، پھر جب آگ کی لپٹیں تیز ہو جاتی وہ عورت بچے کو اٹھا کر کے دور رکھ دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، بے شک میرا رب رحیم ودود، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے وہ آپ دیکھیں۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اس عورت نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو میرا بچہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جتنا میں اپنے بچے پر مہربان ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جتنا تو اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے۔ تو اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے،
اس کو میں آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا، آپ نے سر پاک کو جھکا دیا اور میرے آقا علیہ السلام رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا ہے، لیکن ان بندوں کو عذاب دیتا ہے جو متکبر ہوتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، گناہوں سے بچے، اور ایک عورت کا جب یہ حال ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا؟ کیا ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کرے گا؟ نہیں نہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا، لیکن معاملہ وہی ہے، ہم نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنے مولا کو ناراض کر لیا۔ اب اگر اس مولا کو ہم راضی کر لیں، اس عشرے میں خوب توبہ کر کے، رو رو کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیں، پھر ساری دنیا پلاننگ کرتی رہے، سارے جو ہے وہ منصوبے بناتے رہے، ساری دنیا طاقتوں سے لیس ہوتی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس طرح تمہاری حفاظت کرے گی، ساری طاقتیں سر پٹک پٹک کر کے رہ جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظتوں کے اندر محفوظ فرما دے گا، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے کہ ان ربی رحیم ودود، یعنی اپنے محبوب نبی کے ذریعے رب نے بتا دیا کہ بتا دو کہ میرا رب رحم فرمانے والا اور محبت فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کر لو۔ اور حضرات مکرم، یہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالات صرف ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں، وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے، ہمارے بڑے بڑے پیران اعظام ہیں وہ آرام سے اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، ہمارے جو اسلاف ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر سارے علماء اگر میدان میں آ جائیں، اگر سارے کے سارے جو ہے وہ پیران اعظام اگر کمر کس لیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اگر تم اسی طرح گناہ کرتے رہو، اسی طرح سود کھاتے رہو، اسی طرح سے تم زنا کرتے رہو، اور اسی طریقے سے تم جو ہے وہ بے حیائی کرتے رہو، اپنے مولا کو ناراض کرتے رہو، سارے کوشش کر کے تھک جائیں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہوگا تو اس وقت ہوگا، پہلے جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آفتیں ٹوٹی ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے مولا کو راضی کریں، پھر اس کے بعد میں سب مل کر کے کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت کا سامان فرمائے گا۔ وہ روایت میں پڑھا ہوگا حضرت حذیفہ کے بارے میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بیت المقدس بڑی عظمت والی جگہ ہے۔ جب بیت المقدس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونا اور جواہرات سے بنوایا تھا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ سارا سونا کہاں چلا گیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، تو اللہ نے ایک مجوسی بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، وہ آیا انہیں قتل و غارت کیا، اور سارا خزانہ، سارا سونا 1,70,000 گاڑیوں کے اندر لاد کر کے وہ لے کر کے چلا گیا۔ 700 سال تک وہ ان پر حکومت کرتا رہا، لیکن جب بنی اسرائیل اپنے گناہوں سے تائب ہوئے، اپنے مولا کو راضی کر لیا، اللہ نے دوبارہ ان کو ان کا ملک عطا فرما دیا۔ لیکن پھر رب نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو گے ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ رب نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو گے ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ انہوں نے پھر شرارت کی، پھر گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا جس نے انہیں قتل کیا اور لوٹا۔ یہ حدیث کریمہ بتا رہی ہے، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جب بھی بندے گناہ کر کے مولا کو ناراض کرتے ہیں، ایسی طاقتیں ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے جو ہماری جان کو ہلاک کرتی ہے، ہمارے مالوں کو لوٹتی ہے، لیکن جب ہم صحیح ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ لیکن رب نے فرما دیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا،
اگر تم پھر گناہ کرو گے، پھر شرارت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہم عذاب دیں گے۔ تو یہ جتنا عذاب ہے، یہ جان و مال کا نقصان ہے، یہ خود ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ رب نے تو یہ دستور اور قانون بنا دیا، جب بھی تم بگڑو گے میں تمہارے اوپر ایسے ہی عذاب کو مسلط کروں گا، ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا۔ حضرات مکرم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو شر قریب آ چکا ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہمارے درمیان اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگوں میں خبث عام ہو جائے گا، یعنی اگر نیک لوگ موجود رہیں لیکن لوگوں میں خبث پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خبث کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، یہ خبث ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج کے سارے حالات میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ان حالات کو دیکھیں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، جو مصائب و آلام ہیں ان کو دیکھیں، غیر ہمارے اوپر جو شیر ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کیا آج خبث نہیں عام ہو رہا ہے؟ کیا ٹی وی کے ذریعے آج بے حیائی کا خبث نہیں عام ہو رہا؟ کیا سود کا خبث نہیں عام ہو رہا ہے؟ کیا زنا کا خبث نہیں عام ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی کا خبث نہیں عام ہو رہا ہے؟ کیا آج حرام خوری جو ہم کر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، کیا یہ خبث نہیں عام ہو رہا ہے؟ آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، عبادتوں کو ترک کر رہے ہیں، معاذ اللہ شراب کی لت کے اندر گرفتار ہیں، جوا میں گرفتار ہیں، اس طرح کے بہت سارے سنگین حالات جو سب خبث کے دائرے میں آتے ہیں۔ جب یہ خبث عام ہوگا تو میرے آقا نے فرما دیا کہ ہلاکت آئے گی۔ اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو خبث سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا بھی خبث ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، سب سے اپنے آپ کو دور کرو، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ حضرات مکرم یہ آج کی جتنی بلائیں ہیں وہ خبث کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں، ابھی میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تم سچے ہو۔ یعنی وہ ایمان تھا ان کا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دے دیا، چاہے وہ انہیں آسان لگے یا مشکل، چاہے ان کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، کہا یا رسول اللہ اگر اللہ فرما دے کہ میں اپنی گردن کاٹ دوں تو میں گردن کاٹنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے بتایا ہے کہ قبر مردے کو دباتی ہے، یا رسول اللہ اس دن سے میرے راتوں کی نیند اڑ گئی، اب رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے؟ آپ نے جس دن سے بتایا ہے کہ قبر مردے کو دباتی ہے اس دن سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ہم نے کتنی حدیثیں سنائی، قرآن کی کتنی آیتیں سنائی، یہ گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، جہاں کنی کا وقت اتنا سخت ہے۔ ہماری نیند تو نہیں اڑتی ہے، ہم تو پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہماری زندگی تو جو ہے وہ بے ترتیب نہیں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ حضرات مکرم بلاؤں کا رونا رونے والے اور کافروں کی طرف سے ظلم و ستم کا جو ہے وہ رونا رونے والے پہلے اس بات پہ تو غور کریں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے بتایا ہے کہ قبر مردے کو دباتی ہے اس دن سے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، ہماری نیندیں نہیں اڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و احادیث کے جو فرامین ہیں ان پر جیسا مضبوط ایمان ہمارا ہونا چاہیے ویسا مضبوط ایمان نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ قبر مردے کو دباتی ہے لیکن نیک بندے کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو تسلی عطا فرمائی۔ تو یہ ان حضرات کا ایمان تھا، جب حکم آ جائے گردن کاٹنے کا تو گردن کاٹ دیں، اگر عذاب کے بارے میں سن لیں تو راتوں کی نیند اڑ جائیں۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے بلائیں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، تو پھر اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ گردن
گردن جھکائیں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے مولا کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ وہ غزوہ احد جو مسلمانوں کا ایک بڑا عظیم مارکہ کفار کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا بارہا، کہ جب احد کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ میں ایک پہاڑی کے ایک حصے پر مقرر فرما دیا اور ارشاد فرمایا جنگ چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، یہ پہاڑی کا جو علاقہ جہاں پہ میں تم کو کھڑا کر رہا ہوں اس علاقے کو تم مت چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہم فتح پا چکے ہیں تب بھی اس کو مت چھوڑنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو اس پہاڑی درے پر مقرر کر دیا، جنگ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار قتل کیے گئے، بہت سارا مال ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا۔ ادھر پہاڑ پہ جو کچھ نئے نئے ایمان لانے والے صحابہ موجود تھے، وہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مطلب نہ سمجھ سکے، انہوں نے عبداللہ ابن جبیر سے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت لے رہے ہیں، اب تو ہمیں نیچے اترنا چاہیے، اب تو دشمن بھاگ چکا ہے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا میرے آقا نے منع فرمایا ہے، کیسے بھی حالات ہو جائیں یہ علاقہ مت چھوڑنا، یہیں پر کھڑے رہنا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صحابہ نہ مانے اور حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سوچا کہ اب ہمیں نیچے آ جانا چاہیے، وہ نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے جو ہے وہ حصہ خالی ہو گیا ہے، وہ پیچھے سے گھوم کر کے آئے اور چند صحابہ جو بچ گئے تھے ان پر حملہ کیا، انہیں شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے، اور جو جنگ جیتی جا چکی تھی وہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور کفار مسلمانوں کو شہید کرنے لگے۔ اب یہاں پہ میں 1 منٹ رک کر کے یہ نقطہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سوچیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ 50 سے کم صحابہ نے اس بات کو نہیں مانا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، جو جنگ جیتی جا چکی تھی اس جنگ کا پاسا پلٹ دیا گیا۔ اگر چند لوگوں سے غلطی ہو جائے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کیسی گرفت فرماتا ہے، کتنے صحابہ شہید ہوئے اور کیسے حالات پیدا ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کیا گیا۔ سوچو اگر 50 سے کم اگر مسلمان اگر کسی اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر اگر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا سخت مواخذہ فرماتا ہے۔ آج لاکھوں لوگ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اگر چند مسلمانوں سے غلطی ہو جائے اللہ ایسی گرفت فرمائے۔ آج کے جو حالات ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے، اس پکڑ کو سمجھو، اور یہ پکڑ اسی وقت ختم ہوگی جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیں گے۔ جب تک ہم یہ چاہیں گے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں اور گناہ بھی کرتے رہیں، ساری طاقت لگا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حالات جو بنے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے بنے ہیں۔ پہلے گناہ ختم ہوں گے تب حالات اللہ تعالیٰ درست فرمائے گا۔ آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں وہ سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا والوں سے کہا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، تو ایلا والوں نے کیا کیا تھا، سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، وہ جاتے تھے اور جا کر کے گڑھے کھود دیتے تھے، نالیاں بنا دیتے تھے، ساری مچھلیاں سنیچر کے دن ان نالیوں میں آ جاتی، اور پھر سنڈے کے دن جاتے اور مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور بہانہ بناتے تھے کہ ہمیں سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم نے سنیچر کو شکار نہیں کیا ہے، سنیچر کو تو ہم نے خالی راستہ بنایا ہے، سنڈے کو جا کر کے ہم نے مچھلی پکڑی ہے، ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے بہانہ بنا کر کے سنیچر کے دن شکار کا راستہ نکالا، اللہ نے کیسا عذاب نازل فرمایا، فرمایا کونو قردۃ خاسئین، جاؤ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سارے وہ لوگ جنہوں نے سنیچر کے دن شکار کیا تھا سب بندر بنا دیے گئے۔ مچھلی حلال ہے، مچھلی بھی، لیکن جب اللہ نے اس کو پکڑنا جب منع کر دیا تو مچھلی پکڑنا ایسا جرم ہو گیا کہ سنیچر کے دن جب انہوں نے مچھلی کو پکڑا اللہ نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ تو مچھلی پکڑنا اتنا بڑا جرم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندر بنا دے،
زنا ہو، سود ہو، ریاکاری اور مکاری ہو، نمازیں ترک ہو، روزوں کی بے حرمتی ہو، بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، آپسی نا اتفاقی، بغض و کینہ ہو اور بے شمار برائیاں ہو، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اگر مچھلی پکڑنا اتنا بڑا جرم ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑے جرائم ہے۔ اگر اس میں بندر بنائے گئے تو یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، آج ہمیں بھی بندر بنا دیا جانا چاہیے۔ لیکن کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، محبوب میں نے تم کو بھیج دیا نبی بنا کر کے، اب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب کرے، یہ محبوب کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں اس امت کے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں فرمائے گا، لیکن گرفت تو فرمائے گا، عتاب تو فرمائے گا، پکڑ تو فرمائے گا، مواخذہ تو فرمائے گا۔ تو حضرات مکرم اللہ کی پکڑ کو سمجھو اور اللہ کے مواخذے کو سمجھو، اور رب نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ رب فرماتا ہے اے مسلمانوں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رب نے کامیابی کا نسخہ بتا دیا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، چاہے جان و مال کی حفاظت کے ذریعے، چاہے تم جنت کو پانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی شاد کامی کے لیے کسی بھی طرح کی کامیابی چاہتے ہو، رب نے فرمایا راستہ یہی ہے، اپنے گناہوں پہ رو، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، اپنے مولا کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری، یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس 10 دنوں میں اللہ کا دریائے مغفرت جوش میں رہتا ہے۔ بندہ اس 10 دنوں میں، ویسے تو ہمیشہ ہی، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں روئے، توبہ کرے، سحری کے وقت میں اٹھے، سجدے میں سر رکھے اور رو رو کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھ سے نافرمانیاں ہوئی، میں نے تیرے فرامین پہ عمل نہ کیا، اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس عشرے کے اندر میں اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اے اللہ اپنی غیبی حفاظت کا مولا سامان پیدا فرما۔ جب افطاری کے لیے بیٹھے، عصر کے بعد روڈ پر ہجوم لگانے کے بجائے آپ افطاری پہ دسترخوان پہ پہلے بیٹھ جائیں، یا گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں اور پھر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور توبہ کریں، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیے، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی، میں جانتا ہوں مولا، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، جو مجھے نہیں معلوم ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بندہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے مولا کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ تو ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اگر ایک بچہ رو لے تو ماں کو بھی ترس آ جاتا ہے، ماں بھی معاف کر دیتی ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، وہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ پروردگار مہربان ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہوں کا پتلا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سارے آدمی گنہگار ہیں اور ان میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، تو پروردگار کیسی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اس عشرے کی آپ حضرات قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اس عشرے کے اندر توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس مہینے کے تمام عشروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔